ایک دفعہ ایک صاحب تھے, وہ بھی اللہ کو مانتے تو تھے وہ, لیکن ہمارے ہاں تو بہت ساری چیزیں ہیں نا, کچھ تو مان ہی نہیں رہے, اللہ کو ہے ہی نہیں, کچھ مان رہے ہیں تو وہ مذہب کا انکار کر رہے ہیں, کچھ مذہب کو مانتے ہیں, مولویوں کو درمیان سے کیا کر دیتے ہیں, جو مذہب کو جاننے والے ہیں ان کو نکال دیتے ہیں. بہت تھوڑے بچے کچے لوگ آ کے آپ کو ایسے کچھ لگیں گے جو تمیز سے مذہب کو فالو کر رہے ہیں. بہت سے لوگ اسلام کو مانتے ہیں لیکن علماء کو نہیں مانتے, پھر ان کا اسلام ایسا ہے کہ 4-6 آدمیوں کے علاوہ کوئی جنت میں جاتا ہوا نظر بولو آ نہیں رہا. وہ میں نے ایک چٹکلا سنایا تھا نا, دوبارہ سنا دیتا ہوں. ایک آدمی نے خواب دیکھا, یعنی یہ اس پہ بتا رہا ہوں کہ بعض لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ فلاں بھی بزرگ سارے بابے غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, فلاں بھی غلط, میں کیا ہوں, میں سے. مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا, تو میں کہتا ہوں اگر مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج تھے, پھر ان کو مسلمان کہنے کے تکلف کی ضرورت نہیں ہے. آپ میرے سامنے بیٹھیں تو میں آپ سے سوال پوچھوں گا کہ اگر مولانا اشرف علی تھانوی نے اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے تو یہی جرم تو مرزا غلام احمد قادیانی کا تھا, اس کو تم کافر بولتے ہو اور مولانا اشرف علی تھانوی کو مسلمان بولتے ہو, کس بیس پہ بولتے ہو؟ یہ منافقت کیسی ہے؟ بات نہیں آ رہی سمجھ میں, میرا خیال ہے لوگوں نے پروپیگنڈا کیا ہے نا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا بولو نا کلمہ پڑھایا. بھائی کلمہ جس نے اپنے نام کا پڑھایا وہ ختم نبوت کا منکر ہے, پھر وہ کافر ہے, وہ اسلام سے خارج ہے. آپ کیوں نہیں بولتے اسلام سے خارج ہے؟ تو یہ تضاد ہے کہ نہیں یہ باتوں میں؟ اور اگر آپ تعویل کرتے ہو کہ نہیں اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تعویل کرو آپ. پھر دیکھو میرے سامنے اگر کوئی کہے فلاں نے اپنے نام کا کلمہ پڑھا ہے, میں کہوں گا وہ کافر ہے, اور اگر میں کہتا ہوں کافر نہیں ہے تو میں پھر اس کی بات کی کیا کروں گا, تعویل, اور پھر میرے ذمے ہوگا کہ میں تعویل کروں, میں بتاؤں کہ یہ مطلب ہے. آپ ایک طرف کھلے عام بیانات میں کہتے ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے, اشرف علی رسول اللہ پڑھوایا ہے, دوسری طرف آپ کہتے ہو میں ان کو مسلمان مانتا ہوں, میں تکفیری نہیں ہوں. تو آپ ان کو کس بیس پہ مسلمان مانتے ہیں؟ جو اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے وہ مسلمان نہیں ہوتا. مجھ سے اگر پوچھو گے میں کہوں گا یہ جھوٹا الزام ہے, انہوں نے اپنے نام کا کلمہ نہیں پڑھوایا, اور اس الزام کا جواب میں بیان میں دے چکا ہوں جس کا ابھی تک جواب نہیں آیا ہے, کیونکہ جو پورا بیان تھا نا اس کو حذف کر کے محترم نے گول گھمایا اس جواب کو. تو آپ اگر کہتے ہو کہ وہ کافر نہیں تھے تو آپ کے ذمے ہے کہ پھر اس کا مفہوم کیا ہے, کلمہ پڑھایا کہ نہیں پڑھایا, کیا مطلب ہے پھر اس کا. تو اس وقت آپ یوٹیوب پہ مختلف جگہوں پہ جائیں گے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام کو تو مانتے ہیں, قرآن و حدیث اور حوالے بہت یاد کیے ہوئے انہوں نے, لیکن جب آپ ان کی تقریریں سنیں گے تو آپ کو لگے گا 2-4 لوگوں کے علاوہ دنیا میں جنت میں جانے والا کوئی ہے نہیں. اس میں مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے, ایک آدمی نے خواب دیکھا, جہنم میں گیا تو دیکھا دیگیں چل رہی ہیں, جہنم میں گیا تو کیا دیکھا, دیگیں پہ دیگیں. حیران ہو گیا یار, جنت میں گیا تو دال چاول کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. تو اس نے فرشتوں سے پوچھا یہ کیا معاجرہ ہے, ادھر دیگیں اور ادھر دال چاول. تو فرشتوں نے کہا اب 4 آدمیوں کے لیے دیگ پکائیں کیا. جنت میں گئے ٹوٹل ایک انجینئر ہے, ایک توصیف الرحمان ہے, غامدی صاحب ہیں, اور ایک آدھ اور اس ٹائپ کے کوئی ہوں گے, کیونکہ ان چاروں کی تقریریں سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ دنیا میں ان کے علاوہ سب کیا ہیں, بے وقوف تھے. اسلام تو سمجھا ان لوگوں نے. تو فرشتوں نے کہا ٹوٹل کتنے آدمی جنت میں آئے ہیں, 3 تو مجھے یاد ہے, چوتھا بھی کوئی شاید دماغ پہ دباؤ ڈالوں گا, یا ابھی آ جائے گا اگلا ورژن تھوڑے دنوں میں. 4 آدمی ٹوٹل کہاں ہیں, جنت میں. کیا دیکھ پگے بھائی ان کے لیے, وہ تو جو وعدے اللہ نے کیے تھے, پبلک تو ہو. حدیث میں آتا ہے من شذ عن جماعت المسلمین شذ فی النار, جو عام مسلمانوں سے ہٹے گا نا, سارے باب غلط اور سارے علماء اور سارے یہ عام مسلمانوں سے جو, یہ اس کا مطلب جماعت المسلمین کی تنظیم مراد نہیں ہے. جماعت المسلمین عامت المسلمین سے جو ہٹے گا
الگ روش پہ چلے گا. حدیث کے الفاظ ہیں شذا فی النار. قیامت کے دن جب سب لوگ مسلمان جنت میں جا رہے ہوں گے نا, اللہ ان کو الگ سے ہٹا کے جہنم میں ڈالے گا. اللہ ان کو الگ کرے گا. بولے کہ تم تو ان کو صبح شام برا بھلا کہتے تھے, تم نے تو کسی کو چھوڑا نہیں تھا, تم ان کے ساتھ کس بیس پہ جنت میں جا رہے ہو. شذا, وہاں بھی الگ کیا جائے گا. شذا کا مطلب وہاں بھی اللہ الگ کر دیں گے. جب یہاں الگ تھلگ تھے تو وہاں بھی کیا ہوگے, الگ تھلگ ہی. اور جماعت المسلمین والوں کی عقل کو آپ داد دیجئے کہ انہوں نے اسی حدیث سے نیا فرقہ بنا لیا. حدیث میں تو آ رہا تھا جو مسلمانوں سے ہٹے گا الگ فرقہ بنائے گا یا کوئی الگ بحث چھیڑ دے گا, کوئی الگ ہی روش پہ چلے گا, تو اللہ اس کو وہاں بھی الگ ہی رکھیں گے. تو انہوں نے کیا کیا, عام مسلمانوں سے ہٹے اور اس الگ جماعت کا نام رکھ لیا جماعت المسلمین. اب ہمیں ہٹاوا کہہ رہے ہیں کہ تم جماعت المسلمین سے کیا ہو گئے ہو, نکل گئے ہو. مارکیٹ میں دیکھو کیا چل رہا ہے یار, یہ ہے مارکیٹ. اٹ از کالڈ, بولو نا بھائی, مارکیٹ. اور یہ والی مارکیٹ مار پیٹ کے بغیر سیدھی نہیں ہو سکتی. گورنمنٹ جب تک ڈنڈا نہیں چلائے گی نا, حکومت, پہلے جب اسلامی خلافتیں تھیں تو اس قسم کی چیزیں مارکیٹ میں آتی تھیں. مسلمان حکمران کنٹرول کرتے تھے, اٹھنے نہیں دیتے تھے کسی کو. اب چونکہ حکومت دلچسپی نہیں لیتی, اور شکر ہے نہیں لے رہی, حکومت لے تو پتہ نہیں کس کو آگے لے آئے اور کس کو پیچھے لے جائے, کوئی اور ہی چیز نہ آ جائے آگے. کم از کم ایک کام تو گورنمنٹ کے ذمہ لازم ہے کہ جب تک کوئی ریلائبل ادارے سے عالم نہ بنے, مفتی نہ بنے, اسکالر نہ بنے, اس وقت تک اس کو یوٹیوب پہ بیٹھنے کی اجازت نہ دی جائے. اور علماء کو بھی مختلف حصوں میں ڈیوائڈ کرے کہ آپ مفتی ہیں, آپ مسائل بتا سکتے ہیں, آپ صرف ہسٹری بتا سکتے ہیں, آپ حدیث کے صحیح اور ضعیف کی بحث کر سکتے ہیں. ہر آدمی اٹھ کے فتویٰ لگا رہا ہے یہ حدیث میری رائے میں صحیح ہے, یہ میری رائے میں ضعیف ہے. علم حدیث پڑھا نہیں ہے, اس پہ تخصص ہوتا ہے, باقاعدہ پی ایچ ڈی ہوتا ہے, کوئی پتہ نہیں ہے یہ والا راوی ضعیف ہے. یہ وقت کتابیں چوری کر کر کے نا گوگل پہ لکھا ایک راوی کا نام ضعیف لکھا ہوا آ گیا تو فتویٰ لگا دیا کیا ہے, ضعیف ہے. میری تحقیق ہے یہ کیا ہے, ضعیف ہے. اتنا مشکل علم ہے حدیث کی تحقیق کا, ہر پاگل سے پاگل آدمی محقق بنا ہوا ہے. اور یہ جتنی مذہبی آزادی یہاں ہے نا دوسرے ملکوں میں نہیں ہے. سعودی عرب میں کوئی چینل کھول کے دکھائے اپنا, باقاعدہ پراپر پڑھا ہوا نہ ہو, اور وہ ذرا تحقیقات مارکیٹ میں لا کے دکھائے, فوراً حکومت اریسٹ کرتی ہے. تمہیں کس نے بٹھایا یہاں پہ فتویٰ دینے کے لیے؟